PTI کا 9 نومبر کو ثوابی جلسے میں نئی تحریک کے اعلان کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ PTI 9 نومبر کو ثوابی میں جلسہ کرے گی، جس میں ایک قرارداد منظور کی جائے گی اور پھر آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ اس بار ہم ایک ہی دفعہ نکلیں گے۔ جبکہ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ثوابی میں ملک گیر تحریک کا اعلان ہوگا، آزادی اور بانی PTI کی زندگی کے لیے باہر آنا ہوگا۔ عمران خان نے قوم سے التجا کی ہے کہ اب نہیں تو کب 9 تاریخ کو ایک نئی ابتدا ہوگی۔ یہاں صرف ناانصافی ہوتی ہے، اب اس عدالت میں نہیں آؤں گی۔ بشرا بی بی کمرہ عدالت میں آپ دیدہ ہو گئیں۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ میں بانی PTI کی 6 اور بشرا بی بی کے خلاف ایک مقدمے میں دائر درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ بشرا بی بی نے کہا کہ انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہوئے لوگ انصاف نہیں کر رہے۔ عمران خان اور میرے ساتھ 9 مہینوں سے ناانصافی ہو رہی ہے۔ بشرا بی بی نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ حلف دیں کہ آپ انصاف کریں گے۔ میں حلف دیتی ہوں ہم نے کوئی جرم نہیں کیا، دیکھیں کیسا انصاف ہے۔ جرم کے الزام میں ہم رائٹ سائڈ پر کھڑے ہیں اور پروسیکیوشن لیفٹ سائڈ پر۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا کمبل، عبایا اور دیگر ضروری سامان گاڑی میں ہے۔ جب آپ کہیں گے میں جیل جانے کو تیار ہوں۔ ہمارے وکلا سمیت تمام وکلا صرف وقت ضائع کرتے ہیں۔ جو اندر انسان بیٹھا ہے کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کسی جج کو نظر نہیں آتا؟ عمران خان پر جسمانی تشدد تو نہیں کیا گیا لیکن مینٹل ٹارچر کیا گیا ہے، بانی PTI کی بہن علیمہ خان کا دعویٰ۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ دیکھا جا سکتا ہے کہ انتظار حسین پنجوتا کس حالت میں واپس آئے ہیں۔ ڈاکٹر عاصم نے بانی PTI کا معائنہ کیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ بانی PTI صحت مند ہے لیکن ان کے جسم سے گوشت کم ہوا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ انصاف کے لیے انقلاب لے کر آئیں گے۔ جو تماشا انتظار پنجوتا کے خلاف کیا گیا وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ جس نے لندن میں احتجاج کیا اس کی فیملی کو پاکستان میں اٹھا لیا گیا، اب برطانیہ میں انصاف مانگا جائے گا۔ علیمہ خان نے کہا کہ بانی PTI نے اس موومنٹ کو نیا نام دیا ہے کہ انصاف کے لیے انقلاب، ہمیں پھر جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ عمران خان کی زندگی خطرے میں ہے، وہ ڈیل نہیں کر رہے۔ عمران خان کا اڈیالہ جیل میں طبی معائنہ مکمل، ذاتی معالج نے صحت تسلی بخش قرار دے دی۔ میڈیکل بورڈ میں پیمز اسپتال کے 3 ڈاکٹرز اور بانی PTI کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم یوسف شامل تھے۔ 4 ڈاکٹرز پر مشتمل میڈیکل بورڈ نے عمران خان کا 1 گھنٹے تک طبی معائنہ کیا اور ان کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے۔ میڈیکل بورڈ نے بانی PTI کے کچھ ٹیسٹ بھی تجویز کیے ہیں۔ سینیٹ اور قومی اسمبلی کے اہم اجلاس آج۔ انسداد دہشت گردی ترمیمی بل اور ججز کی تعداد بڑھانے کا بل منظور کرائے جانے کا امکان۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس اسمبلی میں پیش ہوگا۔ PIA کے طیاروں کو گراؤنڈ کیے جانے پر توجہ دلاؤ نوٹس بھی ہوگا، جبکہ دوسری جانب سینیٹ اجلاس کے لیے 39 نکاتی ایجنڈا بھی جاری۔ حکومت کی جانب سے تمام اراکین پارلیمنٹ کو ایوانوں میں حاضری کی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی گئی۔ امریکی صدر کے انتخاب میں چند گھنٹے باقی، دنیا بھر کی نظریں واشنگٹن پر۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور کملا ہیرس کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ امریکی صدارتی انتخابات میں کروڑوں امریکیوں نے الیکشن سے 2 روز قبل اپنا ووٹ کاسٹ کر لیا۔ 7 کروڑ 50 لاکھ ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کر چکے ہیں۔ دونوں امیدواروں کی لفظی جنگ اب بھی جاری۔ کملا ہیرس کا کہنا ہے کہ ووٹرز قبل از وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے دعوے میں نہ آئیں۔ ٹرمپ کا قبل از وقت جیت کا دعویٰ حقیقت سے توجہ ہٹانا ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی نظام اور کملا ہیرس پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کملا ہیرس نے ریاستی نظام درہم برہم کر دیا، اس کو درست کرنے جا رہے ہیں۔ کملا ہیرس نے 4 سال ہیلتھ ورکرز کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ سارے مقدمات آئینی بینچز میں نہ لے کر جائیں، کچھ ہمارے پاس بھی رہنے دیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس۔ سوئی ناردرن گیس کی جانب سے اوور بلنگ سے متعلق کیس کی سماعت جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کی۔ دوران سماعت وکیل درخواست نے کہا کہ اس حوالے سے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا جس کی نظر ثانی اپیلیں زیر التوا ہیں۔ 26ویں ترمیم کے بعد اب یہ کیس آئینی بینچ میں جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز طبیعت کی ناسازی کے باعث اسپتال داخل رہنے کے بعد گھر منتقل، تمام سرکاری مصروفیات ترک کر دی۔ مریم نواز کو گزشتہ شب طبیعت کی خرابی کے باعث اسپتال لایا گیا تھا۔ اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ مریم نواز کو گلے کا انفیکشن ہوا ہے۔ طبی معالجین نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو آرام کا مشورہ دے دیا۔ PIA کون خریدے گا؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا PIA کو خریدنے پر ڈٹ گئے۔ پنجاب حکومت پیچھے ہٹ گئی۔ صوبائی حکومتوں کے مابین لفظی جنگ شروع ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے PIA کو خریدنے کے لیے ہر حد تک جانے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ PIA کو خریدا تو نام PIA ہی رکھیں گے۔ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ شریف فیملی قومی ایئر لائن کو اونے پونے داموں خود خریدنا چاہتی ہے، جبکہ وزیر اطلاعات و نشریات پنجاب عاصمہ بخاری نے کہا کہ حکومت پنجاب کا PIA خریدنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ایئر پنجاب والا معاملہ گفتگو میں آیا تھا۔ عجیب بات ہے، اربوں روپے کے مقروض صوبے KPK نے بھی PIA خریدنی ہے۔ PIA میں اڑنے والے جہاز ہوتے ہیں، دوسروں کی بات نہیں ہو رہی۔
آسٹریلیا نے پہلے ون ڈے میں دلچسپ مقابلے کے بعد پاکستان کو ہرا دیا۔ پاکستان کے خلاف 3 ون ڈے میچوں کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 1-0 سے برتری حاصل ہو گئی۔ پاکستان کی ٹیم 46.4 اوورز میں 203 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی، جبکہ میزبان ٹیم نے ہدف 33.3 اوورز میں حاصل کر لیا۔ پاکستانی بیٹنگ ناکام رہی، لیکن فاسٹ بالر نسیم شاہ نے بیٹنگ کرتے ہوئے 2 بلے توڑ ڈالے۔ انہوں نے 39 گیندوں پر 40 رنز کی اننگز کھیلی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز کا دوسرا ون ڈے میچ 8 نومبر کو ایڈیلیڈ اوول میں ہوگا۔